میرا کوشچن تھا آپ سے کہ اگر ہم جب بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں یا قرآن پاک کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے آدم ہوا کو کیسے کریٹ کیا گیا، ٹھیک ہے جی، لیکن کسی جگہ پہ بھی نہ بائبل میں نہ قرآن پاک میں کسی بھی نہ قرآت میں یہ ذکر ہے ہی نہیں ہے کہ ان کا نکاح بھی ہوا تھا، اور وہ کسے پڑھایا تھا؟ آیا خدا نے ان کا نکاح کیا تھا؟ دیکھیں مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ جی نکاح جو ہے وہ اللہ نے خود پڑھایا تھا، ٹھیک ہے، یہ حدیثوں میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر بائبل میں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ بائبل میں رائٹ کچھ نہیں سر، ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں آپ، آدم کے بعد آدم کو بھی ایک نبی قرار دیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ پہ شریعت اتری، وہاں پہ 10 حکم اترے، اور 10 حکموں میں کہا گیا کہ تو زنا نہ کر، اپنے پڑوسی کی بیوی پہ نظر مت رکھ. شریعت اتر گئی. تو وہ شریعت حضرت آدم پہ ہی پہلے کیوں نہ اتری؟ اتنی دیر بعد شریعت اتارنے کی خدا کو ضرورت کیا تھی؟ اور اس سے پہلے پھر دنیا یہ ساری کیسے چلتی رہی؟ اس سارے پھر حرام دے سن. ویسے میں ایک ایتھیسٹ ہوں. اچھا اب میری بات اب دیکھیں نا، سنیں. اب آپ نے بائبل بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ پاکستان سے ہیں اور آپ کرسچن بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آدم کی تو بات ہے ہی ہمارے سامنے، نکاح تو کوئی نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، مگر اس کو کرسچن کو کوسچن نہیں کرتے، یا جو یہودی ہیں وہ بھی نہیں کرتے. مگر ابراہیم اور سارا تو بہن بھائی تھے نا بائبل کے مطابق. جی بالکل، جی بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ پولوس کے خط پڑھیں ہیں تو وہ بھی کچھ ایک دو جگہ پہ ایسی بات کرتا ہے کہ شریعت کے آنے سے پہلے بہت سے گناہ معاف تھے، ٹھیک ہے. ہاں تو یہ کیا بات ہوئی نا پھر؟ مطلب یہی بات ہے نا. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے نا ان سارے خدا کے پلان کی، جس کو آپ کہتے ہیں. خاص طور پہ کرسچن تو یہ بہت زیادہ لفظ یوز کرتے ہیں، خدا کا ہر ایک چیز کے بارے کوئی ارادہ ہے، اس کا منصوبہ ہے پورے کا پورا، ٹھیک ہے. جی یہ تو پاک روح کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں نا، حالانکہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. تو اب ایک بات ہے سوچنے والی، یہ ہے کہ خدا نے پھر شریعت آدم کو کیوں نہ دے دی؟ ٹھیک ہے، دینی تو چاہیے تھی. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی دیکھیں، ایک پھر آدم، اگر یہودیوں کے مطابق دیکھا جائے تو شریعت آدم سے ہی چلنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے. اگر اس پہ نہیں چلی، اگر کرسچن کو دیکھا جائے تو پھر آدم کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ مسیح نے میرے لیے ایک دن مرنا ہے اور مسیح نے عدالت کرنی ہے. آدم کو تو قیامت کے بارے پتا بھی تھا کہ نہیں، اگر آدم ایگزسٹ کو کرتا بھی تھا، ٹھیک ہے. اگر موسیٰ، اگر آپ پرانا عہد نامہ دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں کہیں بھی آپ کو قیامت کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا. یسوع آتا ہے اور وہ قیامت المسیح کی بات کرتا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے. یسوع بات کرتا ہے یہ، یا پھر پولوس کے خطوط میں آپ کو یہ بات ملتی ہے. ایون کہ یسوع بھی قیامت کے بارے میں کوئی اتنی خاص بات نہیں کرتا، پھر آپ کو خطوط میں یہ بات ملتی ہے، یا مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو یہ بات ملتی ہے. یہودیت میں قیامت کا وہ تصور بھی اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے صدوقی تھے، وہ یسوع کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ہاں بھائی ہمیں بتا، ایک عورت ہے، وہ پہلے ایک آدمی سے اس نے شادی کی، وہ مر گیا، اس نے اس کے دوسرے بھائی سے کی، تیسرے سے کی، چوتھے سے کی، اس طرح سارے مرتے رہے، آخر کار 7ویں سے کی، وہ 7واں بھی مر گیا اور وہ بھی مر گئی. قیامت میں کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع نے کہا قیامت میں بیویاں اور شوہر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یسوع نے بیسیکلی اس وقت یہودیوں میں، صدوقیوں میں اور دوسرے جو تھے فقی اور فریسین میں، یہ بحث ایک چل رہی تھی کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی. اور صدوقی جو تھے وہ بھی اپنی طرف درست تھے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے پاس پرانے عہد نامے میں، یا جتنی یہودیوں کی کتابیں ہیں، جو 39 کتابیں ہیں پرانے عہد نامے کی یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ان میں آپ کو کہیں بھی قیامت کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے. نہ موسیٰ نے کہیں بتایا تھا اپنی پہلی 5 کتابوں میں. دیکھیں موسیٰ کے وقت تو پہلی 5 کتابیں جب آپ پڑھیں، ان میں تو قیامت کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا، اس میں تو بس دنیا کی زندگی کی بات ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ صحیفے آئے، پھر آپ کو یرمیہ اور یسایہ میں کچھ آیتیں ایسی ضرور مل جاتی ہیں جو کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں قیامت کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے. دانیال میں آپ کو ایسی کچھ مل جائیں گی، ملاکی میں تھوڑا سا ذکر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کس میں ملتا ہے؟ ایک سیکنڈ. زبور میں کچھ چیزوں کو آپ تھوڑا سا اس طرف لگا سکتے ہیں کہ قیامت کا شاید بات ہو رہی ہے. اگر آپ سلیمان اور داؤد کی بات کریں، سیموئیل کی بات کریں، یرمیہ کی بات کریں، الیسا کی بات کریں، یشوا کی بات کریں، ٹھیک ہے، آپ حزقیال کی بات کریں، حزقیال میں بھی آپ کو تھوڑا بہت مطلب مل جاتا ہے، مگر آپ کو کلیئرلی کہیں بھی کچھ نہیں ملتا کہ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ قیامت کا کوئی ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو قیامت کا جو اصل میں جو نظریہ ہے نا بیسیکلی، وہ آ کے اب یہ چلی جائے گی بات مسیحیت کی تاریخ کی طرف. اب مسیحیت کی جو تاریخ ہے نا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں،
یہ دوزخ کا جو نظریہ ہے جو کہ یہودیت اور مسیحیت میں پایا جاتا ہے کہ آگ والی دوزخ، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ آپ کا یہودیت میں موجود نہیں ہے، یہ آپ کا رومی مذہب یعنی ہیلنزم سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو ان کا دیوتا ہیڈیز ہے وہ دوزخ کا بادشاہ ہے، اور ہر بندہ مر کے دوزخ میں جاتا ہے اور دوزخ میں آ گیا، اور وہ ان کو ادھر ان کے اوپر حکومت کرتا ہے اور وہ ان کو عذاب بھی دیتا ہے اور ان کو ٹھیک بھی رکھتا ہے، اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ دوزخ کا کانسیپٹ جو ہے یہودیت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہودی آج بھی آپ نکالیں، کوئی بھی یوٹیوب پہ ویڈیو نکالیں، جوش ربی ڈسکسز دا کانسیپٹ آف ججمنٹ، آپ کو ادھر ان کے کانسیپٹ آج بھی جو یروشلم میں جو ان کا ہیڈ ہے ان کے سینیگوگ کا، اس کا میں پچھلے دنوں اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ربی پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، وہ اس کا میں نے اس دن سنا تھا، وہ یہ کہتا ہے، کچھ مطلب مہینہ دو ہو گیا میں نے سنا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی انسان مرتا ہے وہ واپس خدا کی روح میں جا کے شامل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ انسان جو ہے وہ مرے گا اور وہ جو ہے وہ کیا ہوگا جی، وہ دوزخ میں چلا جائے گا یا جنت میں چلا جائے گا۔ وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ انہوں نے لوگوں کو یہودی بنانا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو ہے تو وہ ہندو ہی رہے، خدا اس کے ساتھ اس کے مطابق رحم کرے گا۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک دن جس طرح ہندو مانتے ہیں کہ سب نے ایک دن برہما کی طرف واپس جانا ہے، اسی طرح یہودیوں کا بھی کنسیپٹ اس سے ملتا جلتا ہی ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان میں نہیں پایا جاتا۔ پھر شریعت کا سوال جو ابھی آپ نے کیا، شریعت بھی ایک بڑی دیر سے آنے والی چیز ہے۔ یعقوب جو تھا وہ شریعت پہ نہیں تھا، یوسف جو تھا شریعت پہ نہیں تھا، اسحاق نہیں تھا، اسماعیل نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ عیسو نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ابراہیم خود نہیں تھا، کوئی بھی یہ شریعت پہ نہیں تھے نا سارے کے سارے، ٹھیک ہے؟ یہ تو شریعت کے بغیر ہی زندہ تھے اس ٹائم، ٹھیک ہے؟ لوط جو تھا وہ شریعت پہ نہیں تھا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم ہم جس پرستی نہ کرو، اس نے نینوا اور کے شہروں کو تباہ کر دیا، سدوم اور مورا کو تباہ کر دیا، مگر نینوا کی تو میں بات غلط کر رہا ہوں کیونکہ وہ یونا کا تھا، تو مگر وہ اصل میں کوسچن یہ ہے کہ شریعت تو آپ نے اس ٹائم دی نہیں تھی، ان کے پاس کون سی شریعت تھی سدوم اور مورا کے لوگوں کے پاس؟ خدا نے ان کو مار دیا، ٹھیک ہے؟ نہ ان میں اب یہ تو بات کرتے ہیں مسلمان، تو کہتے ہیں کہ جی لوط نے جو ہے وہ تبلیغ کی سدوم اور مورا کے شہروں میں، مگر بائبل میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ لوط نے ان کو جا کے کہا کہ جی تم یہ کام کرنا چھوڑ دو۔ بائبل میں یہ لکھا ہی نہیں ہے، نہیں لکھا، اگر لکھا ہے تو آپ مجھے کریکٹ کریں، کوئی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ٹھیک ہے، اس میں نہیں لکھا، اور خدا نے ان پہ عذاب بھی نازل کر دیا، ٹھیک ہے؟ ان کو مار بھی دیا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اصل میں اگر آپ پرانے عہد نامے کے اور نئے عہد نامے کے خدا میں ہی ڈیفرنس کرنا شروع کریں تو ایک آپ کو جنگلی وحشی اور ظالم دکھائی دیتا ہے، دوسری طرف آپ کو یسوع آ جاتا ہے، یسوع کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے جان دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سارا کچھ تو خدا میں اتنا تضاد ہے۔ تو اصل میں اگر تنقیدی نظر سے دیکھا جائے نئے عہد نامے کو، تو نئے عہد نامے پہ جو زیادہ چھاپ ہے، یعنی مسیحیت پہ زیادہ بڑی چھاپ ہے، وہ رومی ہیلنزم کی ہے، وہ یہ پولوس رسول کی تو ہے، مگر پولوس رسول کے اوپر بھی جو چھاپ آپ کو نظر آتی ہے وہ رومی ہیلنزم کی ہے۔ وہ مانتے تھے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ یہودیت میں اگر آپ دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں یہ تک لکھا کہ خدا کا بیٹا اور بیٹی بنانا جو ہے غلط ہے، خدا کی شکل بنانا غلط ہے، خدا کو یہ کہنا کہ اس کا کوئی بیٹی بیٹا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ بائبل میں یہ پرانے عہد نامے میں بات لکھی ہے، مگر نئے عہد نامے میں آپ آتے ہیں، آپ اس بات کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ٹوٹلی، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں تو ایک بہت بڑا کنٹراڈکشن ایک ایسا ہے کہ جو کہ آج ایک گیون ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو ڈسکس کرنے میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ ٹوٹلی جو ہے وہ فورگٹن ہو چکا ہے وہ سارے کا سارا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ اگر قیامت کا تصور یا شریعت کا تصور دیکھیں، شریعت تو ان کی اپنی ہے مگر قیامت ان کی اپنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شریعت کے مطابق بھی اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو آپ شریعت کے مطابق گناہ کر رہے ہیں بیسیکلی۔ ویسے اگر دیکھا جائے کہ شریعت میں اس کی سزا کیا ہے، تو شریعت کا جو اطلاق ہے وہ کس پہ ہے؟ وہ یہودی پہ ہے، وہ غیر یہودی پہ تو ہے نہیں ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ ابراہیم نے اگر سارا سے شادی کی تھی تو وہ بھی غلط تو نہیں بنتی، یا آدم کی اگر نکاح کے بغیر رہ رہا تھا تو شریعت کے مطابق وہ غلط نہیں بنتی، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے اگر آپ کسی یہودی سے بھی پوچھیں گے تو آدم یہودی تو نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ آدم یہودی نہیں تھا، ابراہیم عبرانی تو ضرور تھا مگر یہودی وہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ میری بات آپ کو صحیح لگی ہوگی، باقی اب دیکھتے ہیں، کوئی اور بات کریں گے؟
ہاں جی دوسرا میرا کویشچن یہ تھا کہ کرسچن جو ہیں خاص کر جو یہ پاکستانی یا انڈین کرسچنز ہیں یہ یہودیوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, بڑا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑا ان کے ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں اپنی دعاؤں میں, جبکہ یہودی جو ہے نا وہ کرسچن سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ہاں جی بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل. مطلب اگر دیکھا جائے کرسچینٹی جو ہے یہودیت کے مطابق تو ایک بہت بڑا گناہ ہے نا, مطلب ٹھیک ہے یہودی تو آج مسیح کو ولد الحرام ہی کہتے ہیں نا, وہ تو نہیں کہتے کہ وہ کوئی صحیح شخص تھا, ٹھیک ہے, وہ تو یہی گالی دیتے ہیں آج بھی مسیح کو. مگر جو ایک امریکن پروٹیسٹنٹزم ہے نا اس کا بڑا ایک اثر ہے پاکستان اور انڈیا میں. پاکستان کی حد تک تو میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ پاکستان کی کرسچینٹی کو میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے سے. تو انڈیا کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایونجیلیکل جتنے بھی پروٹیسٹنٹ ایونجیلیکل ہیں ان کا رویہ ایک جیسا ہی ہوگا ضرور ان چیزوں کے بارے میں, ٹھیک ہے. مگر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ وہ اصل میں اس لیے کرتے ہیں, ایک تو مسیحیت میں بھی ایک پیشن گوئی ہے کہ جی جب تیسری ہیکل بنے گی, ٹھیک ہے, تو تب ہی مسیح کا ظہور ہوگا. تو یہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ سروائیو کرے اور ہیکل بنے تاکہ جو ہے مسیح واپس آئے بادلوں پہ, ٹھیک ہے. یہ اس لیے اس کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مکاشفہ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور مسیح نے بھی یہ پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ جی جو ہے نا کہ یہ بنے گی اور تبھی میں دوبارہ واپس آؤں گا. تو وہ یہ سارا اس چیز کو لے کے بڑا ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہودیوں کو. اور پھر بائبل میں بھی ایک بات لکھی ہے, جس طرح مسلمان بڑے خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ جی قیامت سے پہلے ایک دفعہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی, تو بائبل میں بھی مکاشفہ میں اور آگے پیچھے اور جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے نئے عہد نامے میں کہ قیامت سے پہلے جتنے بھی یہودی ہوں گے وہ مسیح کو مان لیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ سارا یہ مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے, مجھے پڑھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, آپ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ سمجھتے ہیں, یہ اپنی اپنی قیامت کا چکر ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بن جائے گا دوبارہ تو ہماری قیامت قریب آ جائے گی, ہم جلدی جنت میں چلے جائیں گے, بس اسی لیے یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, یہودیت میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر سکہ بند یہودیت کی بات کی جائے تو اس میں تو مسیحیت کو ماننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, جیسے کہ مسیحیت میں اسلام کو ماننے کی جیسے کوئی گنجائش نہیں ہے, اسی طرح یہودیت میں بھی مسیحیت کو ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ٹوٹل 180 ڈگری کا جو ہے وہ ٹرن ہے, ٹوٹل دونوں کی مخالف سمت ہے. ایک جو ہے خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں یہودی, اور دوسری طرف مسیح ہیں جو کہتے ہیں خدا جو ہے وہ ٹرینٹی ہے, اور جی خدا جو ہے وہ رول قدس ہے, اور خدا جو ہے وہ باپ ہے, اور خدا جو ہے وہ بیٹا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے, یہ سارا ایشو ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے کرسچینٹی کے حوالے سے بھی کچھ کوسچنز کیے, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ پاکستان سے ایٹ لیسٹ کو کرسچن بھی مجھے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں بہت زیادہ کرسچینٹی پہ بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. جی اب میرا ایک سوال ہے اگر اسلام پہ, وہ ذرا سن لیجئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جبکہ یہاں پہ جب کرسچن کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم تو آگے وہ وعلیکم کہتے ہیں, جی وہ نہیں کہتے کہ تم پہ بھی سلامتی ہو. تو یہ کیسا انسانیت والا مذہب, جبکہ اسلام پوری انسانیت کے لیے. انسانیت والا مذہب ہی نہیں ہے نا, یہ تو بہت ہی دھوکہ ہے. اسلام تو بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا ہے نا, ٹھیک ہے. وہ مسیح نے کہا تھا کہ بہت سے ایسے ہیں جو بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے آئیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ تو بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا ہے نا اسلام. تو یہ اصل میں یہی چاہتا ہے کہ آپ کو یہ تب تک دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ میں بھیڑ ہوں, جب تک اس کی طاقت اتنی بڑھ نہیں جاتی کہ آپ کے اوپر قبضہ کر لے, آپ کو چیر پھاڑ دے, ٹھیک ہے. تب تک یہ آپ کو دھوکہ دیتا رہے گا. جس دن اس کے پاس طاقت آ جائے گی اس دن یہ کیا کرے گا, اس دن یہ آپ کو کھانے اور آپ کو مارنے کے پیچھے پڑ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے اس کی, ٹھیک ہے. باقی چلیں ٹھیک ہے, اب آپ کسی اور کو موقع دیں تو آتے رہیے کیجئے, ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے میرے ای میل پہ کانٹیکٹ کیجئے گا ضرور, چینل پہ ہے ضرور, ٹھیک ہے جی. تو میں آپ سے بات کرنا. تھینک یو سر. رائٹ اوکے, لگا بات کر. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.